یہ گلیشیئرز اور چشموں سے نکلتا شفاف پانی اور اس میں تیرتی مچھلی مشہور ٹراؤٹ ہے، اور یہ منظر سوات کے ایک فارم کا ہے۔ سجاد علی کے والد نے اسے 1988 میں شروع کیا، اب وہ اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ 2011 کے سیلاب میں سجاد کے فارمز کو بہت نقصان پہنچا تھا اور ان کی کروڑوں روپے کی مالیت کی مچھلیاں سیلاب کی نظر ہو گئی تھی۔ اس میں تو ہماری 4 فارم مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور حکومت نے ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا۔ ہمارا 11 کروڑ روپے کا نقصان ہو گیا اور ہمارا 4-5 فارم مکمل تباہ ہو گیا اور لوگوں کا بھی تباہ ہو گیا۔ سوات میں ٹراؤٹ مچھلی کی پہلی ہچری 1960 میں حکومت نے قائم کی تھی۔ یہ ہچری یہاں موجود لوگوں کو فارم بنانے کی ترغیب دینے اور تربیت دینے کے ساتھ ساتھ مچھلیوں کے بچے اور انڈے بھی فراہم کرتی ہے۔ یہ مدد کر رہی ہے، جو فارم ہے یہ ان سے یہ ٹریننگ بھی دے رہا ہے ان لوگوں کو، جو بیماری ہے اس مچھلی کو آتا ہے، یہ ان لوگوں سے یہ مدد حاصل کرتا ہے کہ اس میں جو دوائیں پرووائڈ ہے اس کو دوائیں پرووائڈ کرتا ہے۔ مدین کے علاقے میں ٹراؤٹ فش کی 20 فارم قطار در قطار موجود ہے۔ سوات میں جہاں ملک بھر سے سیاح آتے ہیں، یہ مچھلی ان کی پسندیدہ خوراک ہے۔ سوات کے ہوٹلوں میں بھی ٹراؤٹ سرو کی جاتی ہے۔ تاہم پشاور سے آئے سیاح صفی اللہ کہتے ہیں کہ سیلاب سے متاثرہ راستوں کی جو حالت ہے ان کی وجہ سے وہ اگلی بار آنے سے پہلے کئی بار سوچیں گے۔ کچے روڈیں ہیں، پتھر کے جو ہے نا بالکل پڑے ہوئے ہیں، اس کا جیپ وغیرہ جاتا ہے، موٹر کار تو مشکل ہے، اور اتنی چڑھائیاں ہیں نا کہ اس پر جو ہے نا نہیں چڑھ سکتے۔ یہ اگر یہ روڈ کا خیال رکھا جائے نا، گبین جبا کب جائے نا تو کچھ جگہ تک تو روڈ کلیئر ہے، باقی اگر جائے نا تو اس طرح چڑھائی ہے۔ سوات ملک میں ٹراؤٹ کی پیداوار میں پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس کی سالانہ پیداوار 5 سے 6 ٹن ہے۔ تاہم سوات میں دہشت گردی اور سیلاب کے باعث اس شعبے کو بہت نقصان ہوا تھا اور ٹراؤٹ فارمز تقریباً ختم ہو گئے تھے۔ سجاد علی کی طرح شیر زمان کو بھی شکایت ہے کہ حکومت کی طرف سے تقریباً ہر سال آنے والے سیلاب اور اس میں کروڑوں روپے کا نقصان ہو جانے کے باوجود انہیں کسی قسم کی مالی مدد فراہم نہیں کی گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ سڑکوں کی تعمیر و مرمت، فش فارمز کے مالکان کو سہولتیں فراہم کر کے یہاں سیاحت کی صنعت کو بہت زیادہ فروغ دیا جا سکتا ہے۔ یار گورنمنٹ نے تو میرا خیال سے تھوڑا تھوڑا کیا ہے، لیکن مستقل ایسا کوئی پروگرام نہیں بنایا ہے کہ مستقل کہ یہ فلڈ کے لیے۔ حکومت سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ جو بھی فلڈ والا جگہ ہے، ہمارے جو سوات میں ٹورسٹ کے لیے بہت جگہ ہے، لیکن گورنمنٹ کے لیے چاہیے کہ ان جگہوں میں وزٹر کے لیے جو ہوٹلس ہے، پارکس ہے، ان میں ان لوگوں کی مدد کرے۔ فشری ڈپارٹمنٹ کے فیلڈ سپروائزر ولی خان نے بتایا کہ ان کا محکمہ فارم مالکان کی تربیت کے علاوہ مچھلی کے انڈے اور بچے فراہم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ 2020 میں آنے والے سیلاب کے نقصانات کا سروے مکمل ہو چکا ہے اور اس کی رپورٹ ڈائریکٹر جنرل فشریز کو بھجوا دی گئی ہے، لیکن ان کے ازالے کے لیے تاحال کوئی فنڈ جاری نہیں کیے گئے۔ سوات میں 3 قسم کی ٹراؤٹ مچھلیوں کی افزائش کی جاتی ہے، جن میں کیملوپ، ریمبو اور براؤن شامل ہے، جن کی قیمت بالترتیب 700، 900 اور 1200 روپے فی کلو ہے۔ ٹراؤٹ مچھلی کے فارمز کی بحالی اور افزائش نسل کے لیے حکومت اور مختلف غیر سرکاری تنظیمیں کوششیں کر رہی ہیں۔